بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، محترم دوستو بزرگو، آج ہم آپ سے بات کریں گے یہ احمد کوئی نقشہ بندی ہے جو بریلوی کے عالم ہے. اس کا کچھ دعویٰ ہے جو علامہ دیوبند کے سلفی کہتے ہیں، اور علامہ دیوبند کے عقیدہ کو لے کر یہ بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غائب معلوم تھا، ان کو علم غائب آتا تھا، وہ عالم الغائب تھے. نام یہ علامہ دیوبند کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ دیوبند کہتے ہیں کہ نبی کو علم غائب نہیں آتا تھا. تو یہ کہہ کر علماء دیوبند کو برا بھلا کہہ رہے. ذرا آپ سن لیجئے. کہ جو ہوا اڑی ہوئی ہے، جاہلوں نے جو فضا پھیلائی ہے کہ نبی نعوذ باللہ نبی کو علم نہیں تھا اور نبی کو علم غیب نہیں تھا، نعوذ باللہ ان ساری گندگیوں کا، غلاظتوں کا آج ہمارے ناظم صاحب کی قول کے مطابق آپریشن ہو جائیں گا انشاءاللہ. اور خدا کی قسم ہم اسے ایک محبت والے انداز میں آپریشن کر رہے ہیں، ورنہ خدا کی قسم یہی اسلام ہے. آپ نے سن لیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو علم نہیں تھا. اس بارے میں تو کوئی علماء دیوبند یا کوئی بیوقوف کہہ نہیں سکتے کہ نبی کے پاس علم نہیں تھا. یہ تو بیوقوفی ہے. مگر اس میں جو آگے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غائب نہیں آتا تھا، جو بات یہ کہہ رہے کہ نبی کو علم غائب نہیں آتا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس بارے میں علماء دیوبند کا یہ آپریشن کرے گا، بلکہ یوں کہہ رہا ہے کہ یہی دین ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی دین ہے کہ نبی کو علم غائب آتا تھا. تو اس بارے میں ہم اپنے حوالے سے کہے تو ان کو لگے گا. اس لیے ہم انہی کے کتابوں کے حوالے سے کہتے جو ان کے اعلیٰ حضرت ہے، ان کے پیرانے پیر ہے، جہاں سے ان کا یہ بریلویت شروع ہوئی ہے، وہی سے انہی کے وہ بڑے عالم اعلیٰ حضرت خود ہی اپنی کتاب ملفوظات احمد رضا خاں بریلوی صفحہ نمبر 46 جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں، جو مطبوعہ لاہور ہے، لاہور کے مطبوعہ سے جو صفحے ہیں اس کے 46 نمبر صفحے پہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مولانا اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، یہ جو کتابیں میرے پاس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی تعلیم اعلیٰ حضرت، اس میں یہ حوالے جات ہے. تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور علم باری تعالیٰ میں برابری تو درکنار. میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کر دی ہے کہ اگر تمام اولین و آخرین کا علم جمع کیا جائے تو اس علم کو علم الہی سے وہ نسبت ہرگز نہیں ہو سکتی جو ایک قطرے کے کروڑویں حصے سمندر میں سے ہیں. تو محترم دوستو بزرگو، یہ اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں، جو ملفوظات اعلیٰ حضرت خان صفحہ نمبر 46 پہ ہے، جلد نمبر 1 پہ. اور اسی طرح اسی کتاب کے یہ تو 8 نمبر پہ تھے صفحہ تعلیم اعلیٰ حضرت کے، اور تعلیم اعلیٰ حضرت کے 9ویں صفحہ پہ ہے. اس میں صرف علم غائب کے بارے میں بات کی ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہی بات لکھی ہے جو پیچھے ہیں، اسی بات یہی پہ دہرائے ہیں، اور اس کے صفحہ نمبر وہی دیے ہیں. اور اسی طرح یہ جو ہے اس میں ہے یہ جگہ 9 کے، یہاں سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر لگے ہوئے ہیں ریگولیٹر سے، وہ کیا گیا یہاں سے ہے. ایک تو یہاں پر ہے، یہ اوپر یا لکھی ہوئی ہے، دوسری بات یہاں پر، یہ ایک ہی بات ہے. اب دوسرے جگہ یہاں ہے تعلیم اعلیٰ حضرت کے 10 صفحے پر، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ راؤنڈ ہوئے ہیں، خط کھینچے ہوئے چاروں طرف، اور یہ نشان لگا ہوا ہے علم غائب کے بارے میں عقیدہ. اس میں لکھتے ہیں کہ علامہ حضرت احمد رضا خان صاحب اپنی مشہور کتاب تمہید ایمان میں لکھتے ہیں کہ اور جمیع معلومات الہیہ کو علم مخلوق کا محیط ہونا بھی باطل اور اکثر علماء کے خلاف ہے. یہ خود اعلیٰ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تمہید ایمان
صفحہ نمبر 24 پہ۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام معلومات الہیہ کو نہیں جانتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم الہیہ کے تمام معلومیات کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام معلومیات کو نہیں جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ حضرت احمد رضا خان صاحب اپنی مشہور کتاب الدولۃ الملکیہ میں لکھتے ہیں فَإِنَّ لَا نَدْعِي أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قد أحاط بجميع معلومات اللہ تعالی فإنه محال للمخلوق۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اس کے ترجمہ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری یہ دعویٰ نہیں کہ فإِنَّ لَا ندعی، کہ یہ ہمارا دعویٰ نہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم قد احاط بجمیع معلومات اللہ تعالی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم شریف ہے نا، کا علم شریف ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہے تمام معلومات الہیہ کو محیط نہیں ہے کہ وہ سارے اللہ کے سارے معلومات کو جانتے ہیں، ایسا نہیں۔ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ فإنه محال للمخلوق، کیونکہ یہ تو مخلوق کے لیے محال ہے، یہ تو مخلوق کے لیے، انسان یہ مخلوق جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے جو کنبے ہیں، ان کے لیے محال ہے، ناممکن ہے۔ یہ جو ہے تمہید ایمان کے صفحہ نمبر 25 پہ ہے۔ اسی کتاب میں دوسری جگہ فرماتے ہیں، اسی کتاب کے دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْبِتُ بِعَطَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْضًا إِلَّا الْبَعْض۔ بولتے یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم عطاء الہی سے بھی بعض علم ہی کو ملنا مانتے ہیں کہ جمیع الدولۃ الملکیہ صفحہ نمبر 48۔ تو صفحہ نمبر 48 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعض عطا کیا ہے، جمیع نہیں، نہ کہ جمیع، بس بعض کا ملنا ہی ہم مانتے ہیں۔ تو جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم غیب رسول کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، یہ سارے علماء دیوبند اس کو مانتے ہیں، اس کو سارے علماء دیوبند مانتے ہیں، مگر آقا مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں معلوم نہیں تھی جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی، نہیں بھیجی، ان کی طرف وحی نہیں کی، وہ علم غیب حضور پر نہیں۔ ہاں، وہ اتنا ہی علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے جو باقی انسانوں کو معلوم نہیں تھا، وہ بذریعہ فرشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے پاس وحی بھیجتے تھے، یا کسی جو وحی کے شکلیں ہیں، جو وحی کے قسمیں ہیں، اس کے مطابق جس طرح سے آقا بندی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم غیب بھیجا، وہ امت میں پوری پہنچا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب علم غیب، سب ان جو علم غیب ان کو پتا تھا، جو اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ سب امت کو دے کے گئے۔ اس کے علاوہ آقا مدنی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فی نفسہ جو وہ علم غیب ہے، ایسا ہرگز نہیں، ایسا ماننے والا مشرک ہے، ایسا ماننے والا مشرک ہے۔ اس لیے کہ علم غیب کا جاننا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ علم غیب صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس میں جو شرک کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کے علم کے برابر کوئی ہے، نہ اللہ کے قدرت کے برابر کوئی ہے، نہ اللہ کی طاقت کے برابر کوئی ہے، نہ اللہ جیسا کوئی ہے۔ یہ بس کفوا احد سے یہ بتا دیا کہ اللہ کی کسی چیز کے برابر کوئی نہیں۔ تو محترم دوستو بزرگو، یہ آپ کو بتایا گیا۔ اب آگے جو یہ کہہ رہا ہے تو آگے یہ سن لیجئے۔ تو محترم دوستو بزرگو، یہاں پر جو یہ احمد نقشبندی بریلوی جو کہہ رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا اور ہم نبی جیسا۔ سن لیجئے ذرا یہ کہہ رہا ہے۔ ایسا جملہ آپ کے ذوق و شوق کو دیکھتا ہوا ایک چھوٹا سا جملہ، آج وہابیزم میں، سلفیت میں ایک نیا ناٹک چل رہا ہے، ناٹک، نوٹنکی لوگ ناٹک کر رہے ہیں، حضور ہمارے جیسے ہیں، ہم حضور کے جیسے ہیں، حضور ہمارے جیسے ہیں، ہم حضور کے جیسے۔ چل رہا نہیں چل رہا؟
کیا خاص بات تھی بھائی؟ اللہ کے نبی تھے مگر ہمارے جیسے انسان تھے، نماز پڑھتے تھے، بہت تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ ابا نبی کا ایسا تعارف پیش کر رہا، سننے والے کے دل میں نبی کی عظمت بیٹھنے کے بجائے رحم پیدا ہو جا رہا۔ ارے کاش ہم بھی رہتے تو مدد کرتے تھے جی، ایسا سوچ رہا ہوں۔ یہ کہہ رہے کہ وہابی کہہ رہے علماء دیوبند کے، سلفی کہہ رہے کہہ رہے کہ علماء سلفی یہ کہتے ہیں، مطلب علماء دیوبند کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور جیسے، حضور ہم جیسے۔ یہ بے وقوف ہے۔ کوئی علماء دیوبند کبھی یہ کہتا ہے کہ حضور، کہ ہم حضور جیسے کبھی کہتے ہیں؟ کبھی اپنے کسی علماء سے سنے ہیں کہ ہم حضور جیسے؟ یہ کبھی نہیں کہتے، کوئی عالم نہیں کہتے۔ اتنا کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ حکم کہہ رہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اللہ نے حکم فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ یوحا الیہ، بس میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور تم میری امت ہو۔ عزت میں تو فرق ہے نا، مرتبے میں بہت فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے، مگر انسانیت میں جو بشریت ہے، اس بشریت میں فی نفسہ ہی جو بشریت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ فرق جو بتاتے ہیں کہ ہم جیسے سے مطلب یہ نہیں کہ ہماری جیسی عزت، نبی کی ایسی عزت، ایسے ہرگز نہیں ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پیدا ہوا، جس طرح باقی امت پیدا ہوئی ہے ایک ماں باپ سے، ایسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خود دنیا میں نعوذ باللہ انسان کی شکل میں 63 سال رہ کے گئے اور انسان ان کو پہچانا نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو شرک ہے، سراسر کفر ہے یہ، کیونکہ اللہ دنیا میں انسان کی شکل میں رہ کے گیا، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب نبی خود اللہ تھے، نعوذ باللہ۔ ارے اگر نبی اللہ ہوتے تو نبی کے ماں باپ، بھائی برادر، اولادیں، بیویاں، ان کی سب کچھ ہے، اللہ کے ہیں؟ اللہ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ خود، یہ سورہ اخلاص ہی کو دیکھیے، اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہوتے تو یہ ایک حکم بھی نہیں فرماتے، اللہ حکم نہیں فرماتے۔ اگر یہ خود اللہ ہوتے اعوذ باللہ تو یہ نہیں کہتے محمد آپ کہہ دیجئے، اب وہ کہتے ہیں کہ محمد کی شکل میں رہ گئے۔ اور دوسرا آگے سنیے، اللہ کہتے ہیں وہ اللہ احد، اللہ کے اکیلا ہے، اللہ کی کوئی ولد نہیں۔ اللہ کا فرماتے ہیں لم یلد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، نہ اللہ کسی کے اولاد ہے، مطلب نہ ان کے خاندان ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ اولاد ہے، نہ کچھ ہے اللہ کی، اللہ اکیلا ہے۔ اب اگر کوئی کہتے ہیں کہ اللہ ہی دنیا میں رہ کے گیا تو یہ سراسر کفر ہے، اس آیات کی صورت کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں۔ تو بھائی یہ سب گدھےپن کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی جیسے ہیں، یہ ہرگز نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نبی جیسے کہیں گے تو نبی کے طرح اگر کہیں گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا، یہ کوئی علماء دیوبند نہیں کہتے، کیونکہ نبی جیسے کہنے کا مطلب الگ ہے۔ ہاں اس طور پر کہہ سکتے ہیں جیسے نبی نے کہا میری امت بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے، اگر اس کے مطابق اگر کہہ رہے ہیں، یہ بات لا کے، یہ بات پیش کر کے اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس کے مطابق، تو بھائی الگ بات ہے، یہ تو بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہو گئے۔ میرے نبی نے خود فرمایا یہ ہمارے کہنے سے کیا ہوتے، ہم نبی کی بات کہتے اس میں، اور یہ نہیں کہتے کہ محمد رسول اللہ کی طرح ہم ہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ہمارے جیسے ہم ایک انسان ہے، جو ہم جس سے پیدا ہوئے ہیں اس طرح سے وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی مٹی کے پیدا ہے۔ اب رہی بات، وہ کہیں گے کہ نبی تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف نور بھیجا ہے، وہ ایک قرآن کی، وہ جو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں جو فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو اس میں جو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا، ہم نے تمہاری طرف
نور بھیجا. تو یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو رسالت سے مزین کیا, ان کو رسالت عطا کی, ان کو نبوت عطا کی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے نور سے نورانیت کیا ہے. اور ویسے بھی کئی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ہیں کہ وہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھے, جب وہ دودھ پلاتے تھے, وہ پالتے تھے, اس وقت بھی ایک مرتبہ جب ان کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ بکری چرانے گئے تو ان کے سینہ چاک کر کے ان کے سینے کو دھویا گیا, تو یہ عبداللہ دیکھ کے گھر میں بھاگتے ہوئے آئے. تو اس طرح سے کئی واقعہ آئے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نورانیت سے بھرپور کر دیے. ویسے خلق یہ تو پیدا ہوئے, پیدائش تو مٹی کے پیدا ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان کی طرح یہ جو مٹی دنیا کی مٹی اس طرح سے نہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا گیا. ہاں, ان کو بعد میں نورانیت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پر نور کر دیا. اس طرح سے تو علماء دیوبند ان کو نور مانتے ہیں. اس اعتبار سے یہ نہیں کہ ان کو تخلیق بھی نور نہیں کہتے کہ نور سے پیدا ہوئے ہے, یہ نہیں مانتے. نور سے پیدا ہونا یہ اگر آپ کہیں گے تو اس بارے میں کئی خرابیاں لازم آئیں گے. نبی کو اگر نور مانیں گے, ایک مثال کے طور پر اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ نبی کو اگر آپ نور کے پیدا کہتے ہیں, تو ہم آپ سے اگر پوچھیں گے کہ فرشتہ کس چیز کے پیدا ہے, تو بظاہر آپ یہ جواب دیں گے کہ نور کے پیدا ہے. جب آپ سے یہ پوچھا جائے گا کیا فرشتہ کھاتے پیتے ہیں, آپ کہیں گے نہیں. کیا ان کی اولادیں ہیں, آپ کہیں گے نہیں. کیا ان کے ماں باپ ہیں, آپ کہیں گے نہیں. کیا ان کے کوئی رشتہ دار, کوئی خاندان, کوئی قبیلہ, ان کی بیویاں یا ان کے کوئی اس طرح سے حاجات پیش آتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے تھے یا عام انسان کو آتے ہیں, کہیں گے نہیں. کہ بھائی جب فرشتہ ان چیز سے منزہ ہے جو کہ تخلیق بھی نور ہے, نور سے جن کو پیدا کیا گیا, اگر وہ ان چیز سے منزہ اور بری ہے, اللہ نے ان کو ان چیزوں سے پاک بنایا ہے, تو نبی اگر نور کے پیدا ہوتے, نہ وہ کھاتے پیتے, نہ وہ حاجات ان کو پیش آتے, نہ وہ شادی کرتے, نہ ان کی ماں باپ ہوتے, نہ ان کی اولادیں ہوتے, نہ اس نسلیں ہوتے, اس طرح سے کچھ نہیں ہوتے. اس سے پتہ چلا کہ نبی نور سے پیدا نہیں, نور سے مزین کیا گیا, بعد میں ان کو نورانیت سے عطا کیا. اس بارے میں تعلیم اعلیٰ حضرت میں ہے, اور اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں ہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت, اس میں بھی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت کھول کے. تو محترم دوستو بزرگو, یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ نبی نورانیت نور کے نہیں, اور مسئلہ ایک عقلی, ایک تو یہ ہے کہ نبی اگر نور کے ہوتے تو فرشتہ کی طرح ہوتے, کھاتے پیتے نہیں, ان سے پاک ہوتے. دوسری بات, نور اللہ کا مخلوق ہے, نور بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور انسان جو بنی آدم مٹی سے پیدا ہے, یہ بھی کیا ہے, اللہ کی مخلوق ہے. اب بات یہ ہے یہاں پر کہ اللہ نے جو کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی ہے, ان میں سے سب سے افضل, سب سے اشرف, جن کو شرفیت حاصل ہے, وہ مخلوق کون ہے؟ آپ ظاہر ہے آپ یہی فرمائیں گے کہ بھئی 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جن کو اللہ نے اشرفیت سے عطا کیا, اشرفیت عطا کی ہے, جن کو اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے. تو بھئی اگر نبی نور کے پیدا ہوتے تو نور بھی اللہ کی مخلوق, اور انسان جو مٹی سے پیدا ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق, تو بھئی ہم انسان سے زیادہ نبی کی عزت کم ہو جاتی, نعوذ باللہ, یہ کبھی نہیں ہو سکتے. بھئی اللہ نے خود فرمایا کہ ہم تم میں سے ہی ایک نبی بھیجا, اور کفاروں نے, مکے کے کفاروں نے کہا کہ بھئی ہم جیسے انسانی کو تمہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا, فرشتہ نہیں ملے, اور جنہیں اس طرح سے کچھ باتیں انہوں نے کہی. بھئی کافر بھی اس طرح کہہ رہے کہ یہ بھی ہم جیسے انسان ہے. آج یہ فتنہ آ گئے کہ نبی کو جو ہے کہہ رہے کہ وہ ہم جیسے انسان نہیں ہے. بھئی پیدائشی طور پر ہم جیسے انسان ہے, بلندیت, مرتبت اور شان کے اعتبار سے نبی ہم سے بہت اعلیٰ ہے, نبی ہم سے بہت اعلیٰ ہے, اللہ نے ان کو بہت مرتبے سے نوازے. تو بھئی اس طرح سے امت کو گمراہ کرنا, یہ صرف بدعات کی طرف بلانا, خرافات کی طرف بلانا, اور انسان کیا ایک انسان کو دوسرے انسان سے بغاوت اور بغض یہ کیا بھر دینا, یہ غلط بات ہے. اور اس طرح اتنی نفرتیں بھر دی ہے ان جہالہ نے کو, جو بیٹ کے بچی چیخ کے امتوں کو اس طرح سے بلاتے ہیں. بھئی علماء دیوبند جو کہتے نہیں, برا بھلا یوں ہی بنا کر اپنی طرف سے کہتے ہیں, جو کہ نبی کو اگر نور کی پیدائش کہیں گے تو بہت ساری خرابیاں ہیں, ان کی شان میں گستاخی ہوں گے. تو بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہم نبی سے زیادہ ہماری عزت ہے, نعوذ باللہ.
اور دوسرے جگہ اللہ نے خود ہی قرآن میں فرمایا سورہ 3 کے 3 نمبر آیت پہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان ہی کو سب سے بہترین بنایا، سب سے عمدہ ڈھانچے اور خوبصورت ڈھانچے میں ڈھالا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اس کے بارے میں اللہ خود تعریف کرتے ہیں، اور تم اگر ان کو نور کے تخلیق کہیں گے تو یہ حضور کے شان پہ گستاخی۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اس لیے جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور دوسری بات یہ اللہ نے خود ہی فرمایا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان ليرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اس آیت میں اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسے انسان ہوں، تمہارے جیسے بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ یوحى الی کہ میں نبی ہوں، میری طرف وحی آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے۔ اور فرمایا اللہ نے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اسے لے کر جو یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ جو بک رہے ہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ انما یہ حرف مشبہ بالفعل مائی نافیہ نعوذ باللہ۔ اگر یہی بات ہے میں ان سے یہ سوال کروں گا، اگر تم ان کو حرف مشبہ بالفعل کہتے ہو اور ماں کو نافیہ مانتے ہو تو آگے جو اللہ کہہ رہے کہ انما الہکم، تو ان کو مشبہ بالفعل مانو اور ماں کو نافیہ مانو نعوذ باللہ۔ اللہ کہہ رہے کہ بے شک تمہارا کیا ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو پھر وہاں پر کہو کہ بے شک تمہارا معبود ایک نہیں ہے نعوذ باللہ، تو پھر کہو کیونکہ وہاں پر تو وہی خطرے ہیں، سارے مومن تو پکڑ لیں گے، جہاں سے نبی کو، جہاں سے امت کو گمراہ کر سکتے اس ٹکڑے کو لے کر باقی کو چھوڑ کر امت کو گمراہ کر لیں۔ آج دنیا میں طرح طرح کے فرقے آئے ہیں، ایک ادھر یہ تو آگے بیرلوی ہے، کہیں تو اہل حدیث، کہیں تو اہل قرآن، کہیں تو اسلامی جماعت اسلامیہ، طرح طرح کے فرقے آج جو ہے اسلام میں ہو رہے ہیں۔ یہ سب وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی پہلے دیکھے گئے۔ بنی اسرائیل کے فرقے تو 72 ہوئے ہیں، میری امت کے فرقے اور ایک زیادہ ہوں گے، وہ 73 فرقے میں بانٹ جائیں گے۔ یہی وہ فرقے گمراہ فرقے جو نئے پیدا ہو رہے ہیں، نئے ادھر ادھر سے بس اپنے من گھڑک سے فرقے تیار کر رہے ہیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بھائی محترم دوستو بزرگو، ان گمراہ فرقوں سے ہمیں بچنا ہے۔ صحابہ کو جس طرح سے نبی نے چلایا، صحابہ نے تابعین کو جس طرح چلایا، تابعین نے تابعین کو جس طرح چلایا، انہوں نے علماء کرام کو جس طرح چلایا، اس طرح سے چلتے چلتے علماء دیوبند اسی پلیٹ فارم پر اب تک کھڑے ہیں بحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ علماء دیوبند صحابہ کے نقش قدم پر ہے، نبی کے چلائے ہوئے طریقے پر علماء دیوبند ہے۔ اس لیے اگر آپ کو صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے، نبی کی چلائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے تو علماء دیوبند کے پلیٹ فارم پر آ جائیے۔ جو بھی جماعت علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت سے کٹ کر چلیں گے، علماء اہل سنت والجماعت بھی کو کہتے ہیں صحابہ کی جماعت، اور علماء دیوبند بھی اور اہل سنت والجماعت ہے۔ اور اسی طرح جو ائمہ اربعہ 4 ہے، یہ چاروں کے چاروں جو ہے اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، جو ان سے ہٹ کر چلیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جماعت سے الگ نہ ہونا، اگر تم جماعت سے الگ ہو جاؤ گے، جیسے ریوڑ سے بکری اگر الگ ہو جائے تو اس کو بھیڑیا کھا جاتے، اسی طرح اگر کوئی آدمی جماعت سے نکل کر الگ ہو جائیں گے، اکیلے اپنے من مانے چلنے لگیں گے تو شیطان اس کو اسی طرح اچک لیں گے۔ تو محترم دوستو بزرگو، شیطان کے وسوسے اور اچک سے بچنے کے لیے ہمیں جماعت سے نہیں نکلنی، ہمیں اہل سنت والجماعت کے روح پر رہنے ہیں۔ اس بارے میں ہم آگے آپ سے انشاءاللہ تعالی جیسے موقع دیں گے اور آگے آپ سے تفصیل اور باتیں کریں گے۔ وقت کم لے کر آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں آ جائے تو تھوڑی سی بہت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور دوسروں کو سمجھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اس بارے میں ابھی ایک فرقہ کے بارے میں جو گمراہی پھیلا رہا ہے، اس بارے میں آپ سے عنقریب آپ کے بعد یہ میسج بھی آپ کو بھیجوں گا، اور اس کے کلپ کے ساتھ جو علماء دیوبند کو چیلنج کر رہے ہیں جاہلوں کے، ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔